تلاش کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ کل پاکستان کے ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایک صوبے نے اس طرح اپنے آپ کو بڑھتا ہے جیسے کہ وہ الگ کوئی ملک۔ میں پاکستان کی ضمیر سے سندھ کے شہری علاقوں میں بیٹھے ہوئے جمہوریت پسند، انصاف پسند لوگوں سے، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو، اور ساتھ ساتھ میں سندھ کے دانشوروں سے، وکیلوں سے، حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والوں سے، سب سے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی جانب سے سوال کرتا ہوں، کیا سندھ پاکستان کے آئین سے متصادم کوئی قرارداد سندھ یا پاکستان کا کوئی بھی صوبہ منظور کر سکتا ہے؟ یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کی ریاست کو۔ اور کون کر رہا ہے؟ جو 17 سال سے 17-18 سال سے بلا شرکت غیر اس صوبے پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ سندھ کے اندر 2 طبقے بنائے انہوں نے، ایک وہ 97% بجٹ کراچی، پھر حیدرآباد میں پخاز نواب شکر کو شامل کر لیں، 100%۔ جو 100% بجٹ بنا کے دیتے ہیں ان کا اختیار 1% بھی نہیں ہے، اور جو 1% بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ہیں وہ 100% سندھ کے اقتدار کے، اختیار کے اور وسائل کے مالک ہے۔ اس طرح کا نا گھر نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا آغاز ادھر تم ادھر ہم کے نعرے سے شروع ہوتا ہے۔ مسئلے کا حل ایم کیو ایم سمجھتی ہے مکالمہ ہے، دھمکیوں سے نہیں چلے گا۔ یہ دھمکیاں ہم نے نہیں دی ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنے گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ جو لوگ آج جن کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کوئی غلام ہے یا غلامی قبول کر سکتے ہیں۔ ہم مجبور وفا لوگ ہیں، پاکستان کے محبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، امن سے رہنے کی تمنا رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ نے کس خوف سے یہ قرارداد پیش کر دی؟ اور یہ قرارداد کیسے پیش کی جا سکتی تھی؟ پاکستان پوری تاریخ نکالے، متحدہ قومی موومنٹ کی کوئی بھی آج تک کی کوئی مطالبہ آئین سے متصادم نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر پوری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور صوبے اس دھرتی ماں کا حصہ ہے۔ کوئی اپنی تاریخ سے اصل مسئلے کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ پاکستان کی تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس سے جڑی بھی پاکستان کی ہر خطے کی تاریخ ہے۔ پاکستان سن 70 میں جس حادثے سے، جس سانحے سے، جس صدمے سے شکار ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح کی مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرنا تھا، تو کیا ہوا؟ پنجاب کی اسمبلی نے اردو کو ہی صوبائی زبان قرار دیا۔ سرحد اور بلوچستان میں وہاں کی صوبائی حکومتوں نے اردو کو ہی اپنے لیے صوبائی زبان قرار دیا۔ یہ واحد صوبہ تھا، کیونکہ خواب کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، جو آج واضح ہو گیا ہے۔ جناب عالی، ہمارے ہوتے ہوئے سندھو دیش کا ہر خواب خاک ہوگا۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے
اور یہ کیا ظلم تھا پاکستان کے ساتھ؟ یہ کون سا انصاف تھا؟ یہ پاکستان کی نئی تاریخ 70 کے بعد کس طرح آغاز اس کی جمہوری تاریخ کا ہوتا ہے کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے 80 سیٹ لی ہے وہ وزیر اعظم. اور الیکٹورل تاریخ دیکھ لی جائے تو 70 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان کے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 صوبوں سے 55% پاکستان سے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا تھا، اپنے لسانی ہونے کا اعلان کیا تھا. اور جو 4 صوبے پاکستان میں تھے وہاں سے صرف 1.5 صوبوں میں الیکٹورل ووٹ کی بات ہو تو صرف 1.5 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی تھی. آج ان 50 سالوں میں نہ جانے کتنی بار 18 سال تو یہی ہے، ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو جو ایک جعلی سینسس کے ذریعے 1972 کے سندھ پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک تو مصنوعی اکثریت اور اس پہ پورا کا پورا قبضہ سندھ میں. میں پاکستان کی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیا طاقت کسی اور صوبے میں ہے؟ کیا تعصب کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر ایسی کہیں تقسیم ہے کسی صوبے میں